السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قاری صاحب دیکھو، مجھے تو گھڑی کا پتہ ہی نہیں چل رہا، آپ کی گھڑی میں 8:50 ہو چکا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرات محترم، رمضان کے حوالے سے گفتگو ہماری چل رہی ہے۔ یکم مئی کی وجہ سے پھر میں نے بھی چھٹی کی، میں نہیں آیا، تو آج پھر اسی پیچھے سے تسلسل کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قاری صاحب یہ نا دروازہ بند کر دیں، اس سے آواز آتی ہے، جس سے آواز نہ آئے اسی دروازے کو کھلا رکھیں بس یہ توجہ خراب ہوتی ہے، ابھی اس کو چھوڑ دیں، یہ کام پہلے کے ہیں، یہ اب اس وقت کے نہیں ہیں، چھوڑیں، نہ کر رہے ہیں اس وقت۔ ایمان والوں، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے لکھ دیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی کی کیفیت بیدار ہو جائے، لعلکم تتقون۔ کافی تفصیل سے ہم اس پہ بات کرتے رہے، آج کچھ انہی آیات کے کچھ اور پہلو پہ، گوشوں پہ ہم بات کریں گے۔ اللہ کی ذات مجھے آپ سب کو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، فہم نصیب فرمائے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس خوش قسمت کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اللہ اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ بس یہ ایک پیمانہ ہے، یہ ایک تھرمامیٹر ہے، پیمانہ ہے، معیار ہے۔ آپ دیکھیں ہمیں کتنی سمجھ بوجھ حاصل ہے۔ دنیا کے لحاظ سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے ہوں گے، دین کے لحاظ سے ہمیں قل هو اللہ بھی نہیں آتی، تو پھر جنہیں قل هو اللہ آتی ان سے دشمنی تو پھر ایسے بدبخت کی تو ہوگی نا۔ تقوی ایک مستقل صفت کا نام ہے، متقین۔ تھوڑی دیر کے لیے گناہ سے رکنا، تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو نیچے کر لینا، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی نفس کی مستقل کیفیت کا نام ہے۔ نفس کی اس مستقل کیفیت کو بیدار کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھے گئے ہیں کہ قدم قدم پہ اس کی مشق ہوتی ہے۔ گنہگار سے گنہگار بھی اس کی آنکھ خیانت کرنے لگتی ہے تو اس کے ضمیر پہ چوٹ پڑتی ہے، یار کیا کر رہے ہو، رمضان ہے، چلو رمضان میں تو برداشت کر لو، وہ آنکھیں نیچی کر لیتا ہے۔
جھوٹ بولتے ہوئے اسے حیا آنے لگتی ہے، نماز نہ پڑھتے ہوئے اسے شرم محسوس ہونے لگتی ہے، سحری کھا رہا ہے اسے اختیار ہے کھاتا جائے، لیکن کوشش کرتا ہے 1 گھنٹہ کم سے کم پہلے اٹھے، نہیں آخری وقت ہے گھڑی کو دیکھتا رہتا ہے، بھوک ہے پیاس ہے وقت ختم ہو رہا ہے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، نہیں کھانا اب۔ لیکن جب کھانے کا حکم ہے، بھوک نہیں ہے پیاس نہیں ہے پھر بھی کھانا ہی کھانا ہے، نہ کھائے روزہ افطار کرنا ہے، چاہے ایک گھونٹ سے کرے اسے افطار کرنا ہوگا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں لگی ہے، چلے میں 10 منٹ بعد افطار کرتا ہوں، یہ 10 منٹ بعد والوں کا افطار یہودیوں کا افطار ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھیے بات۔ افطار میں تاخیر، سحری میں تاخیر مسلمانوں کی علامت ہے، افطار میں تعجیل جلدی یہ اہل اسلام کی علامت ہے، افطار میں تاخیر یہ یہودیوں کا کام تھا، وہ افطار میں تاخیر کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بس آپ کو پتہ چل یقین ہو جائے وقت ہو چکا ہے، تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے اپنے گھر پہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں ایک اذان پہ افطار نہیں کرتا جب تک 2-3 اذانیں نہ ہو جائیں، تھوڑا سا 1 منٹ گزر نہ جائے، کیوں جو بھی ہے یہ مشینی کام ہے، موسمیاتی ہے، اندازے کا کام ہے، یقینی نہیں ہے، اس لیے سحری 2-3 منٹ پہلے بند کرنا بہتر ہے، اور افطاری 1-8 منٹ لیٹ کرنا بہتر ہے، 2-3 منٹ، اس سے زیادہ لیٹ نہ کریں۔ اب یہ لیٹ نہیں ہے، آپ کو یقین ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ کون سے دیندار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ ٹی وی پہ کہتے ہیں جی افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، سمجھ آئی؟ وہ کون سے دیندار بیٹھے ہوئے ہیں وہاں؟ اس لیے احتیاط کیا کریں، جہاں آپ نے 10-12 گھنٹے احتیاط کی وہاں 1-2 منٹ آپ سے احتیاط کیوں نہیں ہوتی؟ افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے شروع ہو جاتے ہیں آپ، مت نہ کیا کریں اس طرح، اپنے روزوں کو برباد نہ کریں۔ یہ چینلز پہ تو سارے سیکولر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں، قادیانیوں کے ہمنوا بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج کل کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ وہ تو پچھلا جمعہ گزر گیا، اس پہ بات کرنی تھی میں نہیں کر سکا، تو اس دفعہ پھر میرا موڈ ہی نہیں بنا، میں نے کہا چلیں انشاءاللہ اگلے جمعے دیکھ لیں گے، قادیانیت کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں گے کہ یہ قادیانیت نوازوں کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اس منبر کے کا منصب اس کے تقاضے ہیں کہ میں آپ کے سامنے بات کروں، یہ میں تنخواہ کھانے کے لیے نہیں بیٹھا یہاں، اس منصب کا تقاضا ہے کہ اسلام پہ جو ڈھاکہ مارے اس کو بے نقاب کیا جائے اس منصب کے ذریعے، ورنہ اس منصب کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اس منصب سے ریڑھی والے لگانے والا زیادہ اچھا ہے، حلال کی کمائی تو کھا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ مجھے ایک مرحوم عالم یاد آتے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، سرکاری امام تھے، ہم بچے تھے، والد صاحب کو ان سے تعلق تھا، آنا جانا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا، میرے پہلے جب میں 97 سے 2003 تک یہاں تھا، جب میں یہاں اسلامک یونیورسٹی چھوڑ کے آیا تو یہاں مجھے آفر ہوئی، میں یہاں سلیکشن ہو گئی۔ انہیں پتہ چلا تو مجھے کہنے لگے، نصیحت کی انہوں نے مجھے، کہا بیٹا اچھی بلی نوکری لگی ہے، مفہوم بتا رہا ہوں کہ ناراض کسی کو نہیں کرنا، یہ ناراض تو میں کہہ رہا ہوں نا، جو ان کا پورا مضمون تھا وہ یہی تھا، بس ایک آدھ واقعہ سنا دیں، قرآن کی ایک آیت پڑھ لیں، تھوڑی بہت بات کر لیں، کسی کو کچھ نہیں کہنا، بس اپنی نوکری کو سنبھال کے رکھیں۔ انہوں نے مجھے مشفقانہ نصیحت کی، ناصحانہ انداز، تو نا نوکری کو خطرے میں نہیں ڈالنا۔ پھر نوکری خطرے میں پڑ گئی، چھٹی بھی ہو گئی، اللہ پھر لے آیا، وہ تو اس ذات کا کام ہے۔ اسی ادارے کے ایک بندے نے، میں خیال اسی ادارے کا کوئی تھا اہلکار، کوئی ملازم تھا، اس نے مجھے فیس بک پہ تانا دیا، آپ کی پہلے بھی چھٹی ہوئی ہے، احتیاط کریں۔ میں کہا لایا کون ہے پھر مجھے؟ خیر میں نے سخت اس کو جواب دیا تھا، میں کہا لایا کون ہے، چھٹی کس نے کروائی، لایا کون؟ پھر جس نے میری چھٹی کروائی وہ کس حالت میں گیا، پوری دنیا کو پتہ، اس پہ مجھے جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
اس لیے الدین کے معاملے میں بالکل لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ جو اللہ کتے کو روزی دیتا ہے وہ اپنے نام لیوا کو بھوکا کبھی بھی نہیں مارے گا۔ جو اللہ کتے بلی کو عزت دیتا ہے وہ اپنے نام بلند کرنے والے کو کبھی بے عزت نہیں ہونے دے گا۔ امتحان میں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ، تو نبیوں کو امتحان میں ڈالا ہے۔ تو خیر ہم اسی بات پہ رہتے ہیں، اس پہ تو بڑی بات ہو سکتی ہے کہ تقوی نفس کی مستقل کیفیت کا نام ہے، اسی کے لیے رمضان رکھا گیا۔ قدم قدم پہ بچنا ہے، قدم قدم پہ استحضار ہے۔ آنکھ خیانت کرنے لگی، رک جاؤ۔ کان خیانت کرنے لگے، میوزک سننے لگے، رک جاؤ۔ ہاتھ خیانت کرنے لگے، رک جاؤ۔ زبان خیانت کرنے لگی ہے، رک جاؤ۔ ہر وقت پریکٹس جاری ہے، بندے کو خیال رہتا ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، رک جاؤ۔ پی رہے ہیں، رک جاؤ۔ رکے ہوئے کھاؤ، رکے ہوئے پیو۔ اب نہ پینا غلط ہے، نہ کھانا غلط ہے۔ یہ 24 گھنٹے کا ایک سرکل ہے، اس سرکل کے ذریعے نفس کی جو وہ مستقل کیفیت ہے اس کی مشق کروائی جا رہی ہے کہ رمضان کے ذریعے وہ نفس کی مستقل کیفیت بیدار ہو جائے، جسے تقوی کہتے ہیں۔ یہ ہے تقوی۔ ہم نے تقوی سمجھ لیا، بس آنکھ ایسے نیچے کر لے تقوی ہو گیا۔ اور تھوڑی دیر کے لیے گناہوں سے بچنا، یہ لغوی طور پہ تقوی ہے، جو ایک اصطلاحی تقوی ہے جس کو متقین کہتے ہیں۔ تقوی والے کو، یہ متقین ہیں، ان کے اندر تقوی ایک مستقل شکل کے اندر ہوتا ہے، مستقل صفت کے شکل میں ہوتا ہے۔ وہ شریعت طبیعت بن جاتی ہے۔ پھر آپ کی کوئی زیادہ تعریف کرنے لگے نا، آپ کو خوف آنے لگتا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا، اور آپ پہ تنقید کرنے لگے تو آپ پھر بے پرواہ بھی ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، صحابی تھے، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی اپنی شان یہ ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو عمر نبی ہوتا۔ وہ ابی بن کعب سے پوچھتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ابی بن کعب بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے، توحید، رسالت، آخرت کے بعد جن شعبوں پر اسلام نے سب سے زیادہ اپنی توجہ مرکوز کی، ان میں سر فہرست تقوی ہے، سر فہرست حیا ہے۔ پورا قرآن تقوی سے بھرا ہوا ہے، کہیں ڈرا کے تقوی بیان کیا گیا ہے، کہیں پیار سے تقوی بیان کیا گیا ہے، کہیں دنیا کی نعمتیں دکھا کے تقوی بیان کیا گیا، کہیں آخرت کی نعمتیں دکھا کے تقوی بیان کیا گیا، کہیں اللہ کی رضا دکھا کے، اللہ کی حمایت دکھا کے، اللہ کی فیور دکھا کے تقوی بیان کیا گیا۔ مختلف اسلوب میں تقوی کو بار بار بیان۔ تو عمر نے جب پوچھا ابی بن کعب سے تقوی کی حقیقت کیا ہے، تو ابی بن کعب نے کیا شاندار جواب دیا۔ کہا عمر کبھی آپ کانٹے دار جاڑی دار راستے سے گزرے، کانٹوں بھرے راستے سے گزرے؟ کہا بارہا اتفاق ہوا۔ کہا کیسے گزرے؟ تو عمر فرمانے لگے اپنے جسم اور جان، اپنی جان اور اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے، کانٹوں سے بچاتے ہوئے گزرا ہوں۔ فرمایا وہ ابی بن کعب نے فذالک التقوی، یہی تو تقوی ہے۔ دنیا کے کانٹوں بھرے راستوں پہ سفر کرتے ہوئے گناہوں کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کے چلنے کا نام تقوی ہے۔ فذالک التقوی، یہی تقوی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی ناراضی کو، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر رضا پہ چلتے ہوئے، ناراضی سے بچتے ہوئے، اسی کا نام تقوی ہے۔ فذالک التقوی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر تقوی کو تھوڑا سا اقسام میں سمو دیا جائے
تو پھر تقوی کی سب سے بڑی قسم یہ ہے تقوی عن الشرک، تقوی عن الکفر، جس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ شرک سے تقوی، کفر سے تقوی، بچنا، کفر و شرک سے بچنا، اس کے بغیر تو مغفرت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس کے ساتھ جو شریک کرے گا اللہ اس کی بخشیں گے نہیں، اسے بخشیں گے نہیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں شرک کے علاوہ جو کچھ ہے اللہ چاہے سزا دے کے جنت بھیج دے، اللہ چاہے بنا سزا کے جنت بھیج دے، یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، لیکن اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، یہ اللہ نے اٹل فیصلہ کر دیا ہے۔ نبی کا باپ مشرک ہوا تو جہنم میں گیا، نبی کا بیٹا مشرک ہوا تو جہنم میں گیا، نبی کی بیوی مشرکہ ہوئی تو جہنم میں گئی، یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابا جہنم میں، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں، نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں، نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں، فرعون کی بیوی جنت میں، بلال حبشی جنت میں، فارسی کا سلمان فارسی جنت میں، روم کا صہیب رومی جنت میں، مکے کا ابو جہل سردار مین آف ڈیسیژن جہنم میں، حضور کے چچا ابو لہب جہنم میں۔ لا الہ الا اللہ۔ باقی اہل تشیع ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں، ہم قائل نہیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آخری وقت تک محنت کی لیکن ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ پھر حضور سے پوچھا گیا، بخاری کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ ان ابا طالب کان یحوطک وینصرک ویغضب لک، ابو طالب تو آپ کا بڑا خیال کرتے تھے، آپ کے گرد گھیرا ڈال کے رکھتے تھے، آپ کی وجہ سے انہیں بڑی غیرت اور حمیت آ جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں دیکھا، کھینچ کے کنارے پہ لے آیا، لیکن باہر لا الہ الا اللہ، یہ دین ہے۔ وہ تو حضور کے چچا تھے، ابراہیم علیہ السلام کے تو سگے باپ جہنم میں، آزر، لوگ اس کو زبردستی چچا بناتے ہیں۔ اللہ بار بار کہتا باپ ہے اور بندہ کہتا ہے چچا ہے، عجیب بات ہے بھائی۔ قرآن کو نہ مروڑا کریں، قرآن کی حقیقی معنی جب تک ہوں، لفظ کے حقیقی معنی ممکن ہو، آپ غیر حقیقی معنی کی طرف ٹریول نہیں کر سکتے۔ قرآن کا اصول ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے کہا، انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا، اور پوری کیا کہتے ہیں سورہ مریم میں پورا رکوع ہے، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، کہیں بھی یا امی نہیں، اے میرے چچا، ایک جگہ تو آیا ہوتا۔ قرآن کے الفاظ سے کھیل نہ کھیلا کریں، اپنی طرف سے ایک آپ قاعدہ بنا لیں کہ نبی کے اوپر تک سب مسلمان ہوتے ہیں، یہ خود ساختہ قاعدہ، اس کے بعد اس ساختہ خرات کے اوپر آپ قرآن کو لے آئیں، نعوذ باللہ، شرم آنی چاہیے ہمیں۔ قرآن اٹل ہے، ہمارے خود ساختہ ضابطے قانون اٹل نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یقینی ہے، نبی کے نسب میں کفر ہو سکتا ہے اوپر، لیکن نبی کے نسب میں خیانت نہیں ہو سکتی۔ آدم علیہ السلام تک نبی کا نسب حلالی ہوا کرتا ہے، اور نبی کے عقد میں جو آتے ہیں وہ بھی حلالی ہوا کرتے ہیں، وہ بھی پاک دامن ہوا کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی پاک دامن تھی لیکن مشرک تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب الزام لگا، 40 دن تک وحی بھی نہیں آئی، حضور پریشان بھی رہے، عائشہ سے جا کر پوچھا بھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس میں 2 صحابیوں کی رائے بڑی مشہور ہیں۔ ایک رائے کو اما عائشہ زندگی بھر بھلا نہیں سکی تھی، وہ رائے حضرت علی کی تھی، یعنی کہ یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہوتے، کوئی آپ کے پاس کوئی خواتین کی کمی ہے؟ اور ایک جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ یا رسول اللہ مطمئن رہیے، جس اللہ نے آپ کے جسم پر مکھی کو بیٹھنا حرام کر دیا وہ آپ کے عقد میں ناپاک اولاد کبھی بھی نہیں لائے گا، ناپاک عورت کبھی بھی نہیں لائے گا۔ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ آپ پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔
تو پھر قرآن کی آیات 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 اترتی چلی گئی اماں عائشہ کی حمایت میں، صداقت میں، عفت میں، پاک دامنی میں، اور ایسی حمایت اتری کہ اب اماں عائشہ کی عفت کا، پاک دامنی کا انکار کفر ہے، کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہے۔ تو خیر تقوی پہ بات ہو رہی تھی کہ کفر اور شرک سے تقوی کی سب سے بڑی قسم ہے، اس کے بغیر مغفرت نہیں۔ اور تیسری قسم تقوی عن البدع، بدعات سے بچنا۔ بندہ بدعات میں مبتلا ہو جائے مسلمان تو رہتا ہے، لیکن بدعات اگر شرک تک پہنچ جائے پھر مسلمان نہیں رہتا۔ لیکن وہ بدعات اگر شرک تک نہ پہنچے مسلمان رہتا ہے، لیکن اس کے اعمال میں خرابی آ جاتی ہے۔ بدعات کیا ہے؟ بندہ سنت کو کافی نہ سمجھے، غیر سنت کو سنت سمجھ لے، جو سنت نہیں اس کو سنت سمجھ لے، اور سنت کو کافی نہ سمجھے۔ خیر القرون، جو 3 بہترین زمانے ہیں نبوت کا، صحابہ کا، تابعین کا، اس میں امت نے مجموعی طور پر جو کام کیا ہے وہ سنت ہے، اور جو کام امت نے نہیں کیا اور ان 3 ادوار سے جو چیز ٹکراتی ہے وہ بدعت کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ اور ہمیشہ بدعت جو آئی ہے محبت کے راستے آئی ہے، دشمنی کے راستے نہیں آئی۔ شرک بھی محبت کے راستے آتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ جو شریک عیسائیوں نے ٹھہرایا، یہاں تک کہ خود اللہ کہہ دیا، کسی نے اللہ کہہ دیا، کسی نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ دشمنی میں کہا ہے، محبت میں کہا ہے؟ محبت۔ بدعت بھی محبت میں آتی ہے۔ اچھا یار تھوڑا سا اور ہم نیک اعمال کر لیں، لیکن وہ نیک اعمال کا ایک خاص ڈھانچہ ہوتا ہے، اس سے باہر نکلنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوتی۔ آپ روزے کو بڑھا سکتے ہیں، سحری نہ کھائیں، مغرب کے بعد شروع ہو جائیں، روزے پہ 1 گھونٹ پینے کے بعد پھر کچھ بھی نہ کھائیں، نہیں میں نے ثواب زیادہ کمانا ہے، شریعت آپ کی گردن پکڑ لے گی، خبردار یہ تمہیں اجازت نہیں۔ کیا بات! آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے تیسری رکعت میں کھڑے ہونا ہے، اور آپ کھڑے نہیں ہوتے بھول کے، اور آپ ایک جملہ مکمل کر لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ سجدہ سہو آ جاتا ہے۔ صلی علی پر بھی نہیں آتا، کیونکہ ابھی جملہ سنٹینس کمپلیٹ نہیں ہوا۔ صلی علی محمد، محمد پہ یا اللہ رحمت بھیج صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ نے کہہ دیا میرے بندے تجھ سے غلطی ہو گئی ہے، 2 تجھے سجدے کرنے پڑیں گے، وگرنہ تجھے نماز لٹانی پڑے گی۔ یہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، آپ نے کوئی گالی تو نہیں دی، آپ نے نبی پہ درود بھیجا ہے، لیکن اس وقت درود بھیجنے کی اجازت اللہ نے جب اجازت دی پھر لاکھ بار پڑھیں، پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، چوتھے قاعدے میں بیٹھیں، جائیں پڑھیں جتنا آپ نے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ وہ ایسے کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، اشہد ان لا الہ، تو میں اللہم صلی اللہ پہ ویسے میری انگلی اٹھ گئی تھی، تو چونکہ یہ ویڈیو بنتی تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ درود پر بھی ایسے کرنا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو تقوی عن البدع، اس کے بعد تیسری قسم تقوی عن الکبائر، کبیرہ گناہوں سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، یہ بڑی بہت خوش قسمتی ہے۔ کبیرہ گناہ زنا ہے، قتل ہے، سمجھے، غیبت ہے، جن چیدہ گناہوں کا ذکر نام لے کے قرآن کریم میں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں، وہ گناہ کبائر میں آتے ہیں۔ پھر اگلی قسم تقوی عن الصغائر، صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا۔ پھر آخری قسم تقوی عن الشبہات، شبہات، تقوی عن الشبہات، شبہات سے بچنا۔ آپ کو پتہ نہیں کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، پھر بھی آپ بچتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو راستے میں کھجور بھی لی، آپ نے کھجور اٹھا لی، آپ نے کیا فرمایا؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ صدقے کی نہیں، صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، اگر مجھے پتا ہوتا یہ زکوٰۃ کی کھجور نہیں تو میں اسے کھا لیتا۔ شک ہو سکتا ہے نا، شبہ ہے کہ زکوٰۃ کی بھی ہو سکتی ہے، زکوٰۃ تو اللہ کے نبی پہ لگتی نہیں۔ تو تقوی عن الکفر، تقوی عن الشرک، تقوی عن البدع، تقوی عن الکبائر، تقوی عن الصغائر، تقوی
عن الشبہات. جب بندہ ان تمام چیزوں سے بچتا ہے تو اسے کہتے ہیں متقین، ھدی للمتقین. یہ لا الہ الا اللہ. تو میں نے اقسام کو سامنے رکھ کر ذرا تقویٰ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تاکہ آسانی ہو تقویٰ کو سمجھنے میں. تو یہ تقویٰ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انداز ہوتے ہیں. اب ایک اور انداز بھی ہے، قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا دیکھیے تقویٰ کے تقاضے کیا ہیں. ٹھیک، تقویٰ کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مقتضیات کیا ہیں. تو قرآن کریم کی 3-4 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، جس طرح ڈرنے کا حق ہے. یہ نہیں کہ دین کی بات سن لی تو ذرا خوف آ گیا، اس کے بعد بالکل نڈر ہو گیا، کھیل کود میں لگ گیا. نہیں، جس طرح حق ہے. تو پھر حق 24 گھنٹے کا ہے، حق 24 گھنٹے کا ہے، معیار میں بھی مقدار میں بھی. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ تقوی اپنی بساط کے مطابق پورا رکھا جائے. بندہ اپنی روزی روٹی کے لیے سرتوڑ کوشش کرتا ہے، کم سے کم اتنی کوشش تو تقوی کے لیے ہو جائے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ بھی تقوی کا تقاضا. تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، لیکن کس حالت میں؟ فرما برداری کی حالت میں. یہ بھی تقوی کا تقاضا. تو تقوی کا تقاضا کیا ہوا؟ جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرا جائے، اور مکمل زندگی کے اندر شب و روز کے اندر اللہ کی اطاعت کو سامنے رکھے زندگی گزاری جائے. کہاں اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے چلا جائے، جہاں اطاعت نہیں ہو رہی رکا جائے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مخلوق کی اطاعت وہاں ہو ہی نہیں سکتی جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو. یہ تقویٰ کا تقاضا ہے. وقت بھی کم ہے، مختصر میں آگے چلتا ہوں. یہ ایک تقاضا ہو گیا تقویٰ کا ایک آیت کے اندر، بلکہ 2 تقاضے آگے. اب دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا تم نے سامان تیار کیا ہے نظر رکھا کرو. محاسبہ. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہر وقت محاسبے میں رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنا احتساب کرتا رہے. یہ احتساب کے لیے ڈائری ضروری نہیں ہے، ڈائری رکھ لیں کمال کی بات. شام ہوتی ہے آپ گھر پہ جاتے ہیں، دکاندار اس بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں. دکان بند کرتے کرتے انہیں پتہ چل جاتا ہے آج کیا نفع کیا نقصان، آج کتنی میں نے اگرائی کی کتنی نہیں کی، مجھے کیا ملا کیا نہیں ملا. چاہے وہ اندازن ہو، مطمئن ہو کے گھر جا رہا ہوتا ہے، یار آج یہ کیا میں نے. بس عشاء کی نماز پڑھ لی، آپ بستر پہ لیٹنے لگے اور جلدی سونے کی عادت رکھیں. آپ لیٹنے لگے تو بہتر تو یہ ہے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کیا ہے، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا پھر بھی کیا کیا ہے. ہر روز ایک صفحے پر لکھ لیا کریں، مہینے بعد اپنی حالت دیکھ لیں. آپ ابتدا مشکل ہوتی ہے، کسی بھی کام کی ابتدا مشکل ہوتی ہے، کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ فرشتہ بن کے رہیں گے آپ. اللہ مجھے بھی بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صفحے پہ لکھ لیں کیا کرنا تھا کیا کیا، کیا نہیں کرنا تھا پھر بھی کیا کیا، کیا کرنا تھا نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا پھر بھی کیا کیا. لکھ لیں، ندامت خود ہی ہو جائے گی، خوشی بھی آئے گی. یہ ندامت یہ خوشی ان ملے جلے جذبات کا نام ہی تو ایمان ہے. امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہی تو ایمان ہے. اور اگر ابھی سستی ہو رہی ہے، کاپی نہیں رکھ سکتے، تو لیٹتے لیٹتے اپنے دن کی پوری کارگزاری تو یار 5 منٹ سوچ لیں میرے سمیت ہر بندہ. آج میں نے کیا کیا ہے، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں، خیانت کی ہے، حلال حرام کی کتنی فکر کی ہے. موٹی موٹی چیزوں کو دیکھ لیں، انشاءاللہ سفر شروع ہو جائے گا. یہ ہے تقوی کا تقاضا. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
کہ بندہ احتساب میں رہے. واتقوا اللہ، پھر کہا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ باخبر ہے. تو تقوی کا تقاضا کیا ہوا؟ ہر دم یہ خیال رہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہاں گاڑیوں پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ بندے خیال کر اللہ تجھے محبت سے دیکھ رہا ہے. یہ محبت کا ہم نے اضافہ کر دیا، اللہ کرے ایسے ہی ہو. لیکن اللہ صرف محبت سے نہیں دیکھتا، اللہ جلال اور غضب سے بھی دیکھتا ہے. خواہ مخواہ اپنی طرف سے جملے مت بنائے کریں. جو قرآن نے کہا اس سے بہتر آپ جملہ بنا سکتے ہیں. ان اللہ خبیر بما تعملون واللہ بما تعملون بصیر. تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نگہبان ہے، اللہ تمہاری آنکھ کو خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے. اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے، کتنا فرق ہے. اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے، آپ نے تو ایک پہلو بیان کر دیا، اور اللہ دیکھ رہا ہے دونوں پہلو آگے. ادھر آپ نے ڈیک چلایا ہوا ہے، گانوں پہ گانے لگائے ہوئے ہیں، اور باہر سٹیکر لگایا ہوا، اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے. یہ مذاق نہیں ہے دین کے ساتھ. جو اللہ نے جملے بولے ان جملوں کو ہم اپنے اندر لے آئیں. ان اللہ خبیر بما تعملون واللہ بما تعملون بصیر. ان اللہ بکل شیء علیم واللہ علی کل شیء قدیر. پھر دیکھیں ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی خطرناک ہے. ولا یوثق وثاقہ احد، پکڑتا ہے تو پھر اس کی طرح کوئی پکڑتا نہیں ہے کہ لندن جا کے پناہ لے یا جدے جا کے پناہ لے یا کسی اور جگہ جا کے پناہ لے، کہیں پناہ نہیں ملتی اس کو. پھر محاسبہ، اللہ کا استحضار تقوی کا تقاضا ہے. آگے چلیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقاضا کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کیا مطلب؟ الوسیلہ علی وزن الفعیلہ، ما یتقرب به، ما یتوصل به ویتقرب الی اللہ من فعل الطاعات وترک المنکرات. وسیلہ نیک اعمال کو کہتے ہیں. وسیلہ وہ اعمال جن کے ذریعے آپ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، ان اعمال کو تلاش کریں، ان اعمال پہ اتر آئیں آپ، اور ان اعمال کو چھوڑیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، ان اعمال پہ اتر آئیں جو اللہ کو پسند ہیں. یہ ہے وسیلہ. لا الہ الا اللہ. نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، آنکھ کی خیانت سے اپنے آپ کو بچائیں، زبان ہاتھ کی پاؤں کی خیانت سے بچائیں، حرام سے بچیں، حلال کی طرف آئیں. یہ ہے وسیلہ. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ نیک اعمال پہ اترنا. وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. یہ تقوی کا تقاضا ہے. اب جہاد سے تو سب کو ڈر لگتا ہے. او جہاد میں تو جان جائے گی کہ لعلکم تفلحون، نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے بھائی. یہی تقوی کا تقاضا. آگے چلتے ہیں، ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو جو تمہارے بس میں ہے. واسمعوا، اب تقاضا کیا ہے کہ ہم ڈریں اللہ سے؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ کہ واسمعوا، دین کی بات سنو. کتنے لوگ ہیں جو دین کی بات سنتے ہیں؟ تھوڑا سا غور کریں، دین کی بات ہم سنتے کتنے ہیں؟ اور بہت سے لوگ سنتے بھی ہیں تو بدبختی سے کس سے سنتے ہیں؟ جو دین کی بات سنانے کا اہل نہیں ہوتا اس سے سنتے ہیں. اور یہ چیز کم بخت میڈیا نے پیدا کی. میڈیا میں صحت کا پروگرام ہوتا ہے تو کون آتے ہیں؟ ڈاکٹرز. تو صحت کے پروگرام میں وکیل بیٹھے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں. میڈیا پہ پروگرام ہوتا ہے قانون کا تو ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں. کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ وکیل بیٹھے ہوتے ہیں قانون کے پروگرام میں. لیکن جب میڈیا پہ دین کا پروگرام ہوتا ہے تو معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے، بالکل فٹ لفظ ہے. کنجر اور کنجریوں کو بٹھاتے ہیں. یہ کنجر اور کنجری کے لفظ برا نہیں ہے، کسی کو غلط استعمال کرنا برا ہے، اپنے موقع پہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی تو ایک تعارف ہے نا بھائی. ایک عورت ٹھمکے لگا رہی ہے 11 مہینے، اپنے پورے جسم کو دکھا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ طائفہ.
طوائف، کنجری غلط تو نہیں ہے، یہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ تو نہیں ہے. پھر بھی اگر غیر پارلیمانی لفظ لگے تو آکسفورڈ کی کم سے کم کوئی سکول ڈکشنری ہی کھول لیں جا کے، کنجرر کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا. عجیب بات کرتے ہیں آپ لوگ، بے حیائی سارے کام کریں گے، اس بے حیائی پہ جو لفظ فٹ آتا نہ 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 بڑی غیر پارلیمانی لفظ ہے. پورا میڈیا غیر پارلیمانی اداؤں سے بھرا ہوا ہے. ان غیر پارلیمانی اداؤں کے اوپر جب پارلیمانی لفظ استعمال کیا جاتا تو کہتے ہیں نہ 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 غلط ہے. ان کو ہمارے صدر مملکت زیادہ اچھے ٹھمکے لگانے پہ ایوارڈ دیتے ہیں، تمغہ صدارت، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کہیں گے ممبر سے کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ بالکل ٹھیک باتیں ہو رہی ہیں بھائی. جتنا ممبر پہ انہونی آپ کو باتیں لگتی ہیں نا، یہ انہونی آپ کو میڈیا پہ لگنی چاہیے. اور آپ کو انہونی لگے نا، میڈیا کبھی بھی نہ دکھائے. کیوں؟ میڈیا کو پیسے چاہیے، وہ وہی دکھاتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو دین کی بات بھی ہم کن سے سنتے ہیں؟ ڈوموں سے، میراثیوں سے، گویوں سے. وہ دین کی بات کرتے ہیں. میزبان بنے، مہمان بنے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے شعوری طور پر الحمدللہ 2-3 سالوں سے اپنے رمضان کی جو نشریات ہیں وہ میں اب میڈیا پہ میں نے کم کر دیا کافی. اس دفعہ بھی بلانے کی کوشش کی نہیں، سحری میں آ جائے. میں نے کہا نہیں، 15 تک تو میں اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہا ہوں. میں کہا 15 کے بعد دیکھیں گے. جی بھائی وہ ریکارڈنگ ختم ہو جائے گی. میں کہا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. لا الہ الا اللہ. تو دین کی بات ہم نے کن سے سننی شروع کر دی؟ کوئی ریٹائرڈ ملازم ہوتا ہے، اس کو کوئی اور موقع نہیں ملتا، وہ دین کی تفسیر لکھنی شروع کر دیتا ہے، ماشاءاللہ حدیث پہ کام شروع کر دیتا ہے. عجیب بات ہے جی. کوئی انجینئر بنا ہوتا ہے، اسے نوکری نہیں ملتی، وہ آ کے علی مرزا بن جاتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں واہ واہ جی کیا دین بیان کر رہا ہے. کوئی تاریخ کو بابا جی پکڑ لیتا تو اس بابا جی کی تعریفیں ہونے لگتی. نہیں یہ بابا جی تو کیا گل کھلا رہا ہے، پورے صحابہ کی جماعت کے اوپر تنقید کر رہا ہے. اس بابا جی کی کوئی فکر ہی نہیں. بابا جی بہت بڑا عالم ہے. اچھے خاصے لوگ اس میں مبتلا ہے، بندہ کیا کرے؟ کسی کی ایک بات اچھی لگی بس وہ پھر ہر کام میں آل راؤنڈر ہے. ارے بھائی دین کی بات جو دین کے فیلڈ کے ماہرین ہیں ان سے سنیں. ان کے اختلاف بھی ہوگا تو بڑے دائرے کے اندر ہوگا. وہ بے تکی باتیں نہیں کریں گے آپ سے. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا. تقوی کا تقاضا کیا ہوا؟ واسمعوا، دین کی بات سنیں. اور قیامت کا دن ہوگا، لوگ کہیں گے لو کننا نسمع، ہائے کاش ہم دین کی بات سن لیتے، او ناقل، یا دین کا علم خود حاصل کرتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج جہنم میں نہ ہوتے. آج ہم دین کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. میں بالکل بے اختیار ہوتا ہوں تو میں دین کی بات سنتا ہوں. جب میں کسی منصب پر براجمان ہو جاتا ہوں تو میں دین کی بات سننا چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ اب عقل کل میں خود ہو چکا ہوتا ہوں. یہ ہماری بدقسمتی نہیں؟ دین کی بات سننے کے لیے سر جھکانا پڑتا ہے، استاد ماننا پڑتا ہے کسی کو، پھر دین آتا ہے. ویسے دین نہیں آتا. دین کو ہم نے سستا سمجھ لیا. منڈی کی سبزی زبی، قریب کی دکان سے سبزی نہیں لیتے، منڈی پہنچے ہوتے ہیں، سستی ملے گی، اچھی بھی ملے گی، تازی بھی ملے گی. اور دین جہاں سے مرضی ملے، پھر وہی دین ملتا ہے جو مل رہا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا. تقوی کا تقاضا یہ دین کی بات سنا کرو. واطیعوا، سن کے منہ نہ پھیرا کرو، مانا کرو. واطیعوا، اور ماننے کا ایک یہاں بہت بڑا پہلو بیان کیا. وانفقوا خیرا لانفسکم، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، یہ تمہارا اپنا بھلا ہے. اس میں چونکہ بندہ کنجوس واقع ہوا تو آگے ساری آیات، ایک آدھ آیات سورت ختم ہونے تک انفاق پہ ہی. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. جو نفس کی بخیلی سے بچا لیے گئے لوگ وہی کامیاب ہیں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، تم اگر تم اللہ کو قرضہ حسنا دے دو، یضاعفہ لکم، اللہ دگنا کر کے واپس دے دے گا. ویغفر لکم، اللہ تمہیں بخش دے گا. واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدردان ہے. ایک 5 پیسے بھی دے دو نا بڑی قدر کرتا ہے. حلیم بڑا بردبار ہے. بڑے بڑے گناہ کرو لیکن ندامت کے آنسو بہا لو، معاف کر دیتا. لا الہ الا اللہ.
یہ ہیں تقوی کے تقاضے ان آیات کے اندر۔ اب تقوی پہ ملتا کیا ہے؟ تقوی پہ تو پوری جنت مل جاتی ہے، خود اللہ مل جاتا ہے، وہ تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، متقین جنات میں ہوں گے، نہروں اور باغات میں ہوں گے، فی مقعد صدق، سچے مقام پہ ہوں گے، جھوٹے مقام پہ نہیں۔ یہ دنیا کے سارے مقام جھوٹے ہیں۔ آپ کا جہاں بچپن لڑکپن گزرتا ہے آپ اٹھ کے جوانی میں کہیں اور چلے جاتے ہیں، جہاں جوانی گزرتی ہے وہاں سے اٹھ کے آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں، جہاں بڑھاپا آ جاتا ہے اٹھ کے سیدھے قبرستان پہنچے ہوتے ہیں۔ دادا کی قبر کہیں، باپ کی قبر کہیں، میری اور آپ کی قبر کہیں۔ سچا مقام تو کوئی ہے ہی نہیں۔ سچا مقام تو جنت ہے جو کبھی بھی نہیں چھوٹے گا۔ اور وہ کون سا سچا مقام؟ عند ملیک مقتدر، بادشاہ مقتدر کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ ہے تقوی پہ جو ملتا ہے۔ یہ تو پورا قرآن کریم بھرا ہوا ہے تقوی کے انعامات سے، لیکن بندہ کمزور ہے، اسے دنیا میں بھی تقوی چاہیے۔ تقوی کے کیا کہتے ہیں کیا؟ ہاں جی، تقوی کے ثمرات اس کو دنیا میں بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو بندے کی کمزور فطرت کا پتہ ہے، تو ذرا دنیا کے ذرا تقوی کے ثمرات دیکھیں۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، میرے بندو اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں فرقان کی نعمت عطا کریں گے۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ بہت وسیع لفظ ہے قرآن کریم کا فرقان۔ 3 چیزیں بیان کر دیتا ہوں، مختصر سا فرقان اس کے اندر آتا ہے۔ فرقان، اللہ سچ اور جھوٹ کی، حق اور باطل کی معرفت کی تمیز عطا کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کے شعبے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ کھوٹ کھرے میں تمیز، حق باطل میں تمیز کی قوت اللہ عطا کر دیتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ پہنچتا ہے فوراً نقطے کے اوپر جا کے۔ سمجھائی؟ یجعل لکم فرقانا، فرقان کا ایک مطلب۔ دوسرا مطلب، اللہ بلند مقاصد میں کامیابی عطا کر دیتے ہیں۔ بندے نے بڑے بڑے مقاصد بنائے ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ دین کے دائرے سے باہر نہ ہوں، گناہ کے نہ ہوں۔ اللہ تقوی کی بدولت ان مقاصد میں کامیابی عطا فرماتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے فرقان۔ اور فرقان کا تیسرا مطلب، فرقان اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت اور اس کی ہیبت بٹھا دیتے ہیں۔ 3 بڑی نعمتیں ہیں جو فرقان کی تشریح کے اندر ہیں۔ کھوٹ کھرے کی تمیز، حق باطل کی تمیز، بلند مقاصد میں کامیابی اور لوگوں کے دلوں میں عزت بھی ہیبت بھی، صرف تقوی کی بنیاد پہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ مشکلات سے نکلنے کی راہیں انہیں سجا دیتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی آرام سے، آسائش سے، سکون سے، سہولت سے گزرے، مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ کہتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ کہتے ہیں میں اللہ اس کے لیے مصائب سے نکلنے کے راستے اسے سجا دیتا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کہتے ہیں میں اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہوں۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کے معاملات ہمیشہ آسان رہیں، ذک زیک میں، ایچ پیچ میں، اونچ نیچ میں نہ پڑیں، ادھر دڑکا ادھر دڑکا، ابھی منصب گیا، ابھی آیا، ابھی گیا، ابھی یہ ہوا، ابھی یہ ہوا، ابھی عزت گئی، ابھی دولت گئی، ابھی جاہ و جلال گیا، ابھی منصب گیا، ابھی ترقی رک گئی، ابھی یہ ہوا۔ کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ کہتا ہے میں اس کے معاملات کو آسان بنا دیتا ہوں۔ اللہ ان آیات کا مصداق مجھے بھی بنایا، آپ سب کو بھی بنایا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہیں تقوی کے ثمرات خود دنیا کے اندر۔ اسی تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترغیبی انداز بھی اختیار کیا ہے، ترہیبی ڈرانے کا انداز بھی اختیار کیا ہے۔ ڈرانے کا دیکھ لیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک زلزلہ ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب قیامت آئے گی حاملہ دودھ پلانے والی عورت دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ کے بھاگ اٹھے گی۔
مرضیہ کہتے ہیں جو بالفعل پلا رہی ہو، پلاتے پلاتے چھوڑ کے بھاگے گی، وہ ماں جو اپنے بچے پر جان دیتی ہے بچے کو چھوڑ کے بھاگے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والی اپنی حمل گرا دیں گی، ایسی مصیبت ہوگی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم لوگوں کو بے ہوش دیکھو گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ کوئی نشے میں بے ہوش نہیں ہوں گے، قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ وہ مدہوش نظر آئیں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو تقوی اختیار کرو، وخشوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدی، جہاں باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ بیٹا باپ کے کام بعد میں آتا ہے، باپ بیٹے کے کام پہلے آتا ہے۔ بیٹا تو بیوی کو لے کر باپ کو چھوڑ بھی جاتا ہے، لیکن باپ کبھی بچوں کو نہیں چھوڑ سکتا، تو اس لیے باپ کا ذکر پہلے، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا یہ وعدہ سچا وعدہ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ ہے ترہیبی انداز، لیکن پیار والا انداز بھی ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ کی فیور، اللہ کی حمایت ان لوگوں کا نصیب ہوتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو نیکوکار ہوتے ہیں۔ من اتقى فی اعمالہ افعالہ واحسن فی اعمالہ کان اللہ معہ فی احوالہ، لا الہ الا اللہ۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ پیار والے الفاظ۔ آخری حدیث سنا دیتا ہوں، اسی پہ بات کو ختم کرتے ہیں، وقت اب 1-2 منٹ رہتے ہیں بس۔ عن الحسن بن مالک بن الحویرث عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت حسن بن مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ فلما رقی عتبۃ قال آمین، جب آپ نے منبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا۔ ثم رقی اخرى فقال آمین، پھر آپ نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا، پھر آمین فرمایا۔ ثم رقی عتبۃ ثالثۃ فقال آمین، پھر آپ نے تیسرے زینے پر قدم رکھا اور آمین فرمایا۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، اتانی جبریل، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے۔ قدم رکھتے جا رہے تھے اور جبریل بات کرتے جا رہے تھے اور آپ آمین فرماتے جا رہے تھے کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے۔ فقال، اور جبریل نے یہ کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من ادرک رمضان فلم یغفر لہ فابعدہ اللہ، جو رمضان کو پالے پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے، اللہ کی اس پر پھٹکار ہو۔ فقلت آمین، جبریل کی اس بددعا پہ میں آمین کہہ چکا ہوں۔ حضرات محترم، غور کیجیے گا، اللہ کی انعامات کی بارش جتنی زیادہ ہو رہی ہے نا، اس حساب سے اللہ کا غضب بھی ہے۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرما کہ جس نے ماہ رمضان پا لیا پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا، اللہ کی اس پر پھٹکار ہو۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس بددعا پہ آمین کہہ چکا ہوں۔ قال ومن ادرک والدیہ او احدہما فدخل النار فابعدہ اللہ فقلت آمین، پھر جب میں نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، جو شخص اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پالے، یا والدین میں سے والد یا والدہ کو پالے، ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، اللہ کی اس پہ پھٹکار ہو۔ میں اس بددعا پہ آمین کہہ چکا ہوں۔ قال ومن ذکرت عندک ومن ذکرت عنده فلم يصلي عليك فابعده الله فقلت آمین،
جب میں نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا ذکر جس کے سامنے ہو وہ آپ پہ درود نہ پڑے تو اللہ کی اس پر پھٹکار ہو. میں اس پہ آمین کہہ چکا ہوں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جس مجلس میں سنا جائے کم از کم جو شارٹ کٹ درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہا کریں. پورا پڑھیں تو اچھی بات ہے، اور اس مجلس میں ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، باقی پڑھنا مستحب ہے. نہ بھی پڑھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، گناہ نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے. اور یہ ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر، جو ان کی کتاب صحیح حدیث کی ایک قسم کا نام ہے، اس کے اندر یہ روایت نقل کی ہے. اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو رمضان کریم کی برکتوں سے مکمل مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے.